ہوتی ہے تو بندہ بندے کی جب گواہی دیتا ہے تو بندہ رب کعبہ خالق کائنات بندے کی گواہی پر بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ اس لیے میں اخلاق پر زور دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے. ولی کی بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ولی بد اخلاق نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اللہ کا ولی بد اخلاق، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں. دونوں کو اشارہ کر کے بتایا، اچھے اخلاق والا اتنے میرے قریب ہوگا. تو اللہ کا جو ولی ہے نا، اللہ کا ولی جو ہے وہ بد اخلاق. ہاں ایک بات کو یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے ولی لوگوں سے بھاگتے ہیں، مخلوق سے. اچھا ایک بھاگنا ہوتا ہے برے کام کر کے بھاگنا، وہ بھی بندوں سے ہی بھاگتا ہے. چور چوری کر کے بھی بندوں سے ہی بھاگتا ہے نا. اب اس کو بھی اللہ کا ولی نہیں کہیں سمجھ لینا. جی شوکت صاحب نے کہا تھا جو بندوں سے بھاگے وہی ولی ہوتا ہے. نہیں، اس لیے کہ بندے دنیا کا مال و زر دینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے اور وہ پھر بھاگے آگے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. کو دنیا کی آسائشیں اس کو دینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں، دنیا کا وسیع قسم کا مال و زر، کوٹھی کاریں سارا کچھ دینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں اور وہ مال و زر دیکھ کے بھاگیں. اللہ کا جو ولی ہے اس بات کو پلے باندھ لیں، وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا. کبھی بھی اللہ کا ولی بد اخلاق نہیں ہوتا. اور اللہ کے ولی کی نشانی یہ کہ اعلیٰ اخلاق. اس کا اخلاق بتاؤں کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ہاتھ ملاتا ہے نا، ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ ملانے سے محسوس کرتا ہے میں نے کسی بندے سے ہاتھ نہیں ملایا. اتنا اس کا اعلیٰ. آج تو یہ ہے نا ہر بندہ یہاں پہ آتا کہتا ہے یار شوکت صاحب اللہ کے ولی نے. بابا جی اللہ کے ولی بڑے اونچے ہوتے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. ہم تو ان کی کروڑوں پیروں کے خاک بھی برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے ولی کا رتبہ اور شان تو یہ ہے اگر وہ کسی کی طرف نگاہ کر دے، اگر کسی کی طرف توجہ کر دے، اگر کسی کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا لے، کسی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے تو خالق جب تک اس کی ہاتھ نیچے ہو جائے اس سے پہلے مالک اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کر دے جو کسی کے لیے مانگتا ہے. اللہ اس کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو اٹھاؤ تاریخ کو. یہ جو پاکستان ہے نا، پاکستان اور ہندوستان، یہ دو خطے ہیں. کیونکہ بیسیکلی تو پہلے ہندوستان ہی تھا سارا، پاکستان بعد میں بنا. تو ہوا کیا پھر؟ اس کے اندر اولیاء کرام نے دین اسلام کو پھیلایا. اس لیے میں اکثر اوقات اولیاء کا بیان کرتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھے میرے بھائی، یہ وہ سلطنت ہے جو ہمیں ولیوں کا صدقہ ملی. اور دین اسلام برے صغیر، پاک اور ہند کے اندر اگر دین اسلام کی اشاعت کی ہے یا دین اسلام کو پھیلایا ہے تو اللہ والوں نے پھیلایا ہے، اولیاء کرام نے پھیلایا ہے اور اپنے کردار سے پھیلایا ہے. اب طریق تو اٹھا کے دیکھیں، کیا ہندوستان اور پاکستان کے اندر کیا کوئی کلاشنکوف کے زور سے دین پھیلا ہے؟ کسی جرنیل نے یہاں پر لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا؟ کسی بدماش نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا؟ تاریخ تو اٹھائیں بڑا. تاریخ کیا کہتی ہے کہ یہاں پر بڑے صغیر اور پاک ہند کے اندر دین کیسے پھیلا؟ تاریخ یہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ والے آئے اور اس سے دین پھیل گیا. وہ اللہ والوں کے نام سے مجھے یاد آ گیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک جگہ پر 30-40 ہزار ہندو آگ کی پوجا کر رہی ہیں. 30-40 ہزار ہندو آگ کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف 40 مریدین تھے اور وہاں پر 40 لاکھ ہندو آگ کی پوجا کر رہے تھے. ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں، ہم ہندوؤں کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ قرآن اعلان کرتا ہے جو بھی مشرک ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. جو بھی مشرک ہے وہ. لیکن ایک بات یہ ذہن، ہم تو پاکستان میں بیٹھے نا، ہندوستان میں یا کبھی کسی ہندو کو ملے ہندوستان میں جا کے دیکھیں، وہ مسلمان کو پلیت کہتے ہیں.
وہ کہتے ہیں مسلمان پلیت ہے. اب ہم کہتے ہیں ہم کیسے پلیت ہے, وہ کہتے ہیں ہم کیسے پلیت ہیں. ہم کہتے ہیں ہندو پلیت ہے, وہ کہتے ہیں مسلم جو مسلح ہے وہ پلیت ہے. ہم کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. تو کیسے ثابت ہوگا کہ ناپاک کون اور پاک کون ہے؟ میں بتاؤں کیسے ثابت ہوگا؟ 2 لفظوں میں. گائے پیشاب کرتی ہے, وہ پیتے ہیں. اپنے ہر کھانے والی چیز پر گائے کے پیشاب کو چھڑکتے ہیں. یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, ان کا سسٹم ہی ایسا ہے. اب بتائیں ذرا کہ پاک کون ہوا اور ناپاک کون ہوا, آپ ہی فیصلہ کر لیں. وہ جو گائے کا پیشاب پینے والا پاک ہے, یا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے والا پاک ہے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اس بات کو یاد رکھو, ان کے پس پشت کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوتی, کوئی دنیا کے مال و زر کی لالچ نہیں ہوتی. ان کے پس پشت ایک ہی بات ہوتی ہے ان کے نظریات کے اندر, کہ کسی طریقے سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے, کسی طریقے سے شریعت جو ہے وہ عام ہو جائے, کسی طریقے سے قرآن عام ہو جائے, اور کسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کا نام عام ہو جائے. ان کا منشور یہ ہوتا ہے. تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے تھے. راستے سے گزرتے گزرتے دیکھا 40 لاکھ کے قریب, کتنے 40 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے یہ اس وقت زمانہ تھا جب پرتھوی راج ایک راجا تھا, اس کے زمانے کی بات ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حیات طیبہ کی بات ہے یہ. تو پرتھوی راج اس کے زمانے میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لاہور سے گزر کے پھر بغداد پہنچے. آپ کے مرید ہیں کہ حضرت اجمیری خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ جب لاہور پہنچے تو آپ نے سیدھا انڈیا میں اجمیر میں جانا تھا, لیکن رستے میں رک گئے. دیکھا کہ داتا علی اجمیری کا مزار ہے, یہاں پر 40 دن تک چلے میں بیٹھے رہے. اور جب یہاں سے گئے تو جہاں تک مزار نظر آتا تھا پیچھا نہیں کر کے گئے, ادب سے چہرہ کر کے سامنے اور اپنا پیچھا دوسری طرف کر کے گئے. اتنا ادب تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صاحب مزار کے پاس سے ہو کے آیا ہوں, یہاں سے مجھے کچھ ملا. تو آپ ہی نے تو کہا تھا نا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کے سارا پیر کامل آرا رہنما. کئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مزار پر جانا شرک ہے. اب یہ سوچنے جو مزار کا ادب کرتا ہے وہ تو خواجہ غریب نواز بنتا ہے, جو بے ادبی کرتا ہے خود ہی سوچنے کو کیا بنتا ہے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو باہر کیف آپ چلے گئے تو وہاں پر یہ اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے یہ پہلے ذہن میں رکھیں. آج تو ہم ہر کسی کو اللہ والا کہنا شروع کر دیتے نا, جو خود نماز نہ پڑھے, دوسروں کو نماز کی دعوت نہ دے, بس وہ کپڑے پہن کے بیٹھ جائے. وہ ظاہری طور پر تو ساری قبریں ایک ہی شکل کی ہوتی ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کون بیٹھا ہے. تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے گزرے تو 40 لاکھ ہندو آگ کی پوجا کر رہے تھے. آپ نے وہاں پر ڈیرا لگایا, اپنے 40 مریدوں کو وہاں پر بٹھایا جو مخلص مرید تھے. ہاں, مرید بھی کوئی مخلص ہوتا ہے. ہاں, مرید بڑے ہوتے ہیں, یہ بھی پلے باندھ لیں. سمجھ گئے؟ وہ یہاں مجھے ایک ہنسی والی بات یاد آ گیا. کوئی پیر صاحب تھے نا, کسی کے گھر کافی دیر تک نہ گئے, کسی مرید کے گھر کافی دیر نہ گئے. تو کافی دیر کے بعد جب چکر لگا تو وہ بتاؤں عورت کیا کہنا ہے, کہنا بات پیر جی تسی چنگا کیتے آ گئے ہو, نہیں تو ساڈا تے ارادہ سی اپنے چھوٹے پتر نو پیر مننا شروع کر دئیے. بس ٹھیک ہے, اپنے گھر وچوں ہی پیر بنا لئیے. ہیں آج کل تو پیر بنانا اتنا آسان ہے, لیکن پیروں کا کام دیکھیں کیسا تھا. جب گئے تو اپنے مخلص مریدوں کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. دور جا کے سردی تھی, سردی کے دن تھے. آپ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا, وہ سامنے آگ جلی ہے جہاں پہ وہ پوجا کر رہے ہیں, ان سے جا کے کہہ دو تھوڑی سی ہمیں آگ دے دو, ہم نے پانی گرم کرنا ہے تاکہ وضو کر لیں. اب اس آگ کو وہ خدا ماننے ہیں اور یہ آگ سے پانی گرم کر رہے ہیں. ہے نا جان بوجھ کے ڈنڈے کھان والی بات ہے. وہ پنجابی جو کہ جان بوجھ